لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. انسان کی فطرت میں اور اس کی نفسیات میں ہے کہ انسان اپنے پیسے کو، مال و دولت کو انویسٹ کرنے کے لیے ہر وقت سوچتا ہے تاکہ وہ آگے جا کے اس کے لیے پروفیٹیبل ہو، منافع بخش ہو، اور جو اتنی محنت سے اس نے کمایا ہوا پیسہ ہوتا ہے لائف میں، وہ آگے اس کی سیونگ کرے تاکہ وہ بچوں کا فیوچر، مستقبل، ان کی لائف، ان کی ایجوکیشن، باہر جانا یا دوسری ضروریات کے لیے پورا ہو. اب یہ پیسہ جو انسان محنت سے کماتا ہے، اس کو سیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو انویسٹ کرنے کی، تو ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ یا منافع اٹھائے. تو انویسٹمنٹ ایک ایسا بزنس ہے، یعنی ایک ایسا پروسیس ہے بیسیکلی، کہ جس میں ہر بندہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے، اور اس کے بہت سے طریقے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں کامن ہے بہت زیادہ کہ پراپرٹی، یعنی کہ آپ مکان یا پلاٹ جیسے بائی کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں اپنی منی کو، اور اس سے لانگ ٹرم میں جو ہے آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سملرلی آپ دیکھیں شیئرز ہیں، یعنی آپ بائی کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج ہے، یا بینکس میں اپنا پیسہ جو ہے سیونگ کرتے ہیں تاکہ اس سے آپ کو فائدہ ہو، پروفٹ ہو. لیکن یہ یاد رکھیں کہ انٹرسٹ یعنی سود جو ہے وہ حرام ہے. تو بہرحال انسان جو ہے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر وقت اس تگ و دو میں لگا رہتا ہے، اور اپنی ذہانت، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے پراپرٹی، پلاٹس، مال و دولت سب کچھ جمع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور سیونگ کرتا ہے. لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پوری زندگی اس فائدے اور اس منافع بخش بزنس میں لگا رہتا ہے، محنت میں، مشقت میں، لیکن کبھی خود فائدہ نہیں صحیح طرح سے اٹھا پاتا، اور پوری زندگی گزر جاتی ہے اس تگ و دو میں. سورہ تکاثر آیت 2 میں دیکھیں، 1 سے 2 میں، یعنی حتیٰ زرتم المقابر، یعنی کیا ہے کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو، یعنی کہ اس کمانے کے چکر میں، اس کے بنانے کے چکر میں، منافع کے اور بزنس کے سب چیزوں میں. اور اگر انسان جو ہے وہ اپنی دین دنیا کو بیلنس نہ رکھے، آخرت کو فوکس نہ کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ سارا پیسہ جو مال دولت ہے، پراپرٹی ہے، اگر اس کی اولاد نافرمان، ناخلف ہو، اور وہ پھر اس کو اس پراپرٹی، اس دولت سے انجوائے کرتے ہیں. تو بات آ گئی ہم کہ انسان کو دونوں رخ سے، دونوں ایسپیکٹ سے سوچنا چاہیے کہ ایک طرف دنیا میں اگر وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو آخرت میں کیا کر رہا ہے. تو ہم انویسٹمنٹ جو ہے اس کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت کی ہمارے لیے ایکچولی انویسٹمنٹ کا مطلب کیا ہے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکنامکس کی جو زبان ہے، یعنی کہ جو معاشیات ہے، ان میں انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری جو ہے اس کا مطلب کیا ہے. یعنی ایسے ایسیٹس یا مال یا منی جو ہے اس کو اس طرح سے سیو کیا جائے یا فیوچر کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ ویلتھ حاصل کی جائے، یعنی کہ منافع حاصل کیا جائے. تو یہ ایک عمل، ایک پروسیس ہو گیا کہ آپ کسی بھی بزنس میں پروفٹ کمائیں، اور یہی اصل مقصد ہوتا ہے آپ کا. تو غور کریں کہ انسان اس دنیا میں جو ہے اپنے پیسے، مال کو جب انویسٹ کرتا ہے تو اس کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ اس کو منافع بخش ہو، پروفٹ ہو. اور دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ کیا ہے، اگر ہم غور کریں، اپنی اولاد پہ انویسٹ کرنا، یعنی اپنے بچوں پہ. انسان کی اپنی اولاد کی صحیح طرح سے تربیت، اصلاح کرنا، اس کو ایک اچھا انسان بنانا، ایک مومن، مومنہ بنانا، سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اگر سمجھے اس بات کو، اور یہ سب سے بڑی اچیومنٹ بھی ہوتی ہے. جنرلی اگر ہم غور کریں، ایک لڑکا یا بچہ جو ہے وہ ماں باپ کی کاپی ہوتا ہے، یعنی کہ کافی حد تک اس کے اندر جو ہے شکل و صورت ہے، عادات ہیں، اس کے طریقہ کار، بات کرنا، بہت ساری چیزیں جو عادتیں ہیں ماں باپ سے آتی ہیں، اپنے گھر کے ماحول سے. ٹپیکلی جو ہے ایک بچہ جو ہے جب وہ آپ دیکھیں کہ اس کو اس فیلڈ یا اس پروفیشن میں، اس بزنس میں ہی جاتا ہے جہاں پر اس کے ماں باپ یا پیرنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں یا بزنس کر رہے ہوتے ہیں، آلریڈی ہوتے ہیں. تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ ایک بزنس مین کا بچہ جو ہے وہ بزنس مین ہی بنتا ہے نارملی، یا ایک ڈاکٹر یا انجینئر کا بچہ جو ہے وہی بنتا ہے. یہ ایک لائف میں ہم دیکھتے ہیں، کامن سینس کی بات ہے. اور اسی طرح اگر ایک ماں باپ جو ہیں وہ فلم انڈسٹری کے اندر ہیں، سنگرز ہیں، گانا بجانا ہے، تو بچے بھی، اولاد بھی جو ہے اسی راستے پہ چلتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے. اسی طرح اسلامک جو یعنی کہ ریلیجیس ماں باپ جو ہوتے ہیں، مذہبی طرف، تو اپنے بچوں کی اسی طرح سے تربیت کرتے ہیں، اور وہ قرآن و حدیث سے قریب کرتے ہیں، اور وہ کافی ریلیجیس بھی ہوتے ہیں. تو یہ عام مشاہدہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسا سیڈ آپ ڈالتے ہیں ویسا ہی آپ کو درخت ملتا ہے، اور جیسی آپ تربیت کرتے ہیں ایز اے پیرنٹ تو ویسے ہی آپ کو رزلٹ نکلتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ انویسٹمنٹ کرنا. تو انسان دیکھیں اپنی اولاد پہ جب انویسٹ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس کا فیوچر بنانے کے لیے، اس کی لائف بنانے کے لیے، اور اچھی لائف وہ گزارے آگے جا کے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ بڑھاپے میں، یعنی اگر اولاد اگر اچھی ہے، اوبیڈینٹ ہے، تو وہی اولاد اس کے کام آتی ہے بڑھاپے میں. اسی طرح آپ دیکھیں
دوسرا جو رخ ہے اس دنیا کے حساب سے، جو پراپرٹی یا پلاٹ ہم نے بات کی خریدنے کی یا بائی یا سیل کرنے کی، یہ مشکل حالات میں، رینی ڈیز میں یعنی آپ کے بہت ہی کام آ سکتی ہے سیونگ کے طور پہ، اگر انسان حالات کے مجبور ہو جائے بیچنے کے لیے وغیرہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ دنیاوی طور پہ تو ہم بڑی انٹیلیجنس، ذہانت کے ذریعے ہم لوگ اپنے فیوچر کے پلان کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور ہم ہر چیز کو غور و فکر سے ایک ڈیسیجن میک کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے۔ لیکن آخرت کے لیے ہم کیا انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یا اس میں کیا ہمیں منافع یا اس کے کیا فائدے میں نظر آتے ہیں، اور بیسٹ انویسٹمنٹ کیا ہے آخرت کی؟ تو دیکھیں، دنیاوی تو ہم نے بتا دیا کہ میکسیمم انسان چاہتا ہے کہ اس کو فائدہ ملے۔ تو اب بات آ جاتی ہے کہ آخرت میں، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا فوکس جو ہے وہ آخرت ہی ہے، تو آخرت کے بارے میں ہمیں اور زیادہ سوچنا چاہیے۔ تو اگر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود رہنمائی، گائیڈنس کر رہے ہیں کہ سورہ صف آیت 10 میں دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، یعنی کہ اے ایمان والو، کیا تمہیں میں بتاؤں کہ وہ تجارت یا بزنس کیا ہے جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے، یعنی 100% نفع ہو، اس میں فائدہ ہو، یعنی جنت ملے۔ تو وہ کون سی تجارت ہے، کون سا بزنس ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے اپنی آخرت کے لیے؟ اب یہاں ایک لفظ یوز ہوا ہے، دیکھیں، ادلکم، یعنی مادہ دال لام ہے، باب نصرہ سے جب آتا ہے تو دلہ یا دلو مطلب کیا ہے؟ دلولن، یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا۔ تو اللہ تعالیٰ ایکچولی ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہمیں کہ کیا ایکچولی ہمارے لیے بیسٹ تجارت یا بزنس کیا ہے آخرت کے لیے۔ تو ہم جیسے ڈسکس کر رہے تھے ابھی پہلے کہ اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ اسی طرح انسان جو ہے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب اپنے جان مال خرچ کرتا ہے، اعمال صالح کرتا ہے، تو یہ سب نفع بخش ہوتے ہیں اس کے لیے۔ اچھا، پھر اولاد جو ہے ہم نے بتایا کہ وہ ذریعہ نجات بنتی ہے، صدقہ جاریہ، نیک اولاد، احادیث میں یہ بات کنفرمڈ ہے۔ اسی وجہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد دیکھیں انسان کے جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ اس نے اچھے یا برے کیے ہیں، وہی ساتھ اس کے جاتے ہیں۔ کوئی پراپرٹی، کوئی مال دولت، کوئی بزنس، کچھ کار بنگلہ، کچھ ساتھ نہیں جا سکتا، اور قبر میں نہیں جاتے۔ حتیٰ کہ اولاد بھی، بچے بھی جو ہیں دفنا کر جو ہے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن قرآن حدیث کے حساب سے بالکل کلیئر ہے، اوتھینٹک ہے۔ پھر اس میں کیا بچتا ہے؟ آپ کی نیک اولاد بچتی ہے، یا لڑکا یا لڑکی، اور نواسے نواسی پوتے، کیونکہ لفظ جو ولد جو استعمال ہوا ہے حدیث میں، یہ اپلائی ہوتا ہے نہ صرف لڑکے کے لیے بلکہ لڑکی کے لیے بھی، اور اولاد ان کی اولادوں کے لیے بھی آگے۔ تو یہ کافی وسیع میننگ میں آ جاتا ہے۔ یہی سب اولاد جو ہوتی ہے، یہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے اگر وہ اعمال صالح کر رہے ہیں، اور ماں باپ نے ان کو تربیت اچھی دی، نصیحت کی، اور وہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، تو یہ مرنے والا جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ اولاد جو ہے صدقہ جاریہ اور بن جاتی ہے۔ تو بہترین انویسٹمنٹ یہی ہے، اور جو ہمیشہ کنٹینیوس یعنی کہ جاری رہتی ہے۔ دوسری جو بہترین انویسٹمنٹ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم غور کریں تو وہ کیا ہے؟ ایک ایسا عالم، ایک ایسا بندہ، عام سا بندہ ہو یا جو بھی جس لیول کا بھی ہو، وہ قرآن و حدیث کا صحیح علم سیکھتا ہے، اور پھر آگے لوگوں میں وہ اوتھینٹک مستند جو ہے علم کی باتیں جو ہے سیدھی سمپل وے میں ٹرانسفر کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے، اور ان کی تربیت اور اصلاح کرتا ہے۔ یعنی پہلے وہ اپنی تربیت کرتا ہے، تربیت ذات، پھر وہ دوسروں کی تربیت کرتا ہے، ان کو گائیڈ کرتا ہے، اور وہ سیدھی اسٹریٹ فارورڈ جو اچھی باتیں وہ آگے پہنچاتا ہے۔ یعنی کہ وہ علم نافع، یعنی قرآن حدیث کا جو علم ہے وہ آگے پہنچا رہا ہے لوگوں کو تاکہ ان کی اصلاح تربیت ہو۔ تو آخرت کے اعتبار سے دیکھیں یہ بھی ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اخروی جو آخری جو زندگی ہے جو ہمارے آخرت کی، اس میں یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے جس کا ثواب جو ہے ہمیشہ جاری ساری رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان مر بھی جاتا ہے تو جو اس کی بتائی ہوئی اچھی باتیں جو ٹرانسفر کی ہوتی ہیں اس نے، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ آگے پھیل رہی ہوتی ہیں، اشاعت ہو رہی ہوتی ہے، تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ باتیں لوگوں کی اصلاح تربیت کے لیے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کو ایک کنٹینیوس جو ہے اس کا ایک ثواب جاری رہتا ہے۔ احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھیں کہ کیا فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین وہ جو ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ جو سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے، اب یہ ہر جگہ جاری سا جاتا ہے اگر انسان سمجھے تو، اور یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ اور آخرت میں بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ اب اگزامپل لیں کہ ایک عادل بادشاہ ہے، کنگ ہے، یا کوئی بھی ایسا بندہ جس کے پاس اختیارات ہیں، پاورز ہیں، اتھارٹی ہے، جیسے ایک جج ہے یا جو بھی کوئی آفیسر ہے، اگر وہ اپنے عادلانہ فیصلوں سے اور منصفانہ فیصلوں سے عوام کی لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ان کے حق میں صحیح فیصلے کرتا ہے، تو وہ بھی اپنے حساب سے آخرت میں اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اس کی باس پرس ہوگی، اور اس سے وہ صحیح فیصلے کرتا ہے جائز حق پر، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے لیے نفع بخش ایک بزنس کر رہا ہے، نفع
کما رہے ہو. اسی طرح ایک شخص یا ایک گروپ ہے جو لوگوں کو شیلٹر دیتا ہے, سکون, کھانا پینا, ان کی ضروریات پوری کرتا ہے, پور لوگوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو. اس طرح سے زندگی کے مختلف شعبوں میں اگر دیکھیں آپ, ہر طرح کے لوگ جو ہیں جو اپنی آخرت کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. مطلب آپ کسی بھی لیول پہ کہیں پر بھی کسی طرح سے بھی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اپنی آخرت کے لیے, اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ پازیٹیو ہیں اور آپ اپنی آخرت کو فوکس کر رہے ہیں, کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں کسی بھی انداز میں. تو یہی سب کیا ہے, یہ سب انویسٹمنٹ ہے. جہاں دنیا میں ہم اتنی کوششیں کر رہے ہیں, جہاں پر ہم لوگ اپنے کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں, وہاں آخرت کے لیے بھی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بیلنس چلتی ہیں, ساتھ ساتھ چلا سکتے ہیں ہم لوگ نماز روزہ پڑھتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, بیسک عبادات ہیں, ان سب کا ثواب اجر یہ بھی کنفرمڈ ہے قرآن و حدیث سے کہ آپ کو اس کا آخرت میں اس کا ثواب ریوارڈ ملے گا اگر ہم صحیح طرح سے پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. تو یہ بھی انویسٹمنٹ ہے ہماری. چیریٹی کرنا, لوگوں کو شیلٹر میں کہا ہیلپ کرنا, سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں کہ لفظ جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ ہر لحاظ سے وہ نیک اعمال یعنی اعمال صالح ہیں جو بھی آپ اپنے لیے اس دنیا میں کر رہے ہیں, اور وہ آخرت میں اس کا آپ کو ریوارڈ ملے گا. تو اس میں ٹاپ پہ جو بتایا میں نے کہ ایک اولاد نیک صالح اولاد ہو گئی, دوسرا لوگوں کو علم نافع یعنی کہ قرآن حدیث کا علم سکھانا اور خود بھی سیکھنا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایسے عمل ہیں کہ یہ کنٹینیو رہتے ہیں. اس کے برعکس اگر ایک شخص دنیا میں غلط کام کرتا ہے اور وہ ایسے بیج بو کے چلے جاتا ہے, جیسے میں نے بتایا کہ فلم انڈسٹری یا بہت سے ڈرامے ہیں یا خراب کام ہیں جو کہ کنٹینیوس رہتے ہیں, اس کے جانے کے مرنے کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے اس کا سارا جو گناہ ہے سارا وہ سب اس شخص کے اس کے کندھوں پہ آئے گا قیامت کے روز. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ عمل سٹارٹ کیے وہ سارے کام. تو اسی طرح جو اچھے کام ہیں انسان نے کیے تو وہ سب اس کا ثواب اس کو ملے گا. تو یہ کنفرم احادیث سے باتیں ہیں. اچھا اب اگر ہم بات کو غور کریں مزید کہ نفع جو ہے یعنی جو پروفٹ ہے وہ قرآن کی زبان میں ایکچولی وہ ورڈز کیا استعمال ہوئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ہے نفع حاصل کرنا یعنی منافع کے سینس میں کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. جیسے فیو جو یہاں ورڈ ہیں نفع یعنی باب فتح سے جب آتا ہے تو نفع ینفع یعنی فائدہ دینا, خیر کے کاموں میں بھی آتا ہے یہ ہر طرح سے. نفع یعنی کہ پھر سے منافع لفظ جو ہے وہ نکلا ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اوپر. پھر دوسرا لفظ جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے کہ میم تا اور عین ہے, تو یہ ڈفرینٹ چیپٹر سے باب سے آتا ہے, لیکن اور اسی سے متاعن کا ورڈ نکلتا ہے. کیا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو تھوڑے عرصے تک فائدہ مند ہو یعنی سامان زندگیاں. پھر یہی مادہ یعنی کہ میم تا اور عین جو ہے باب تفعیل سے متع یمتع, باب تفاعل سے باب استفعال سے ڈفرینٹ چیپٹر سے آتا ہے. تو سب کا بیسک مطلب کیا بنتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ فائدہ اٹھانا نفع اٹھانا اس سینس میں آتا ہے. سورہ ہود آیت 65 میں ہم دیکھیں تمتعوا یعنی فائدہ اٹھاؤ, اور اسی طرح یہی ایک ورڈ جو ہے کافی ڈفرینٹ سینس میں استعمال ہوا ہے یعنی فائدے کے سینس میں, نفع کے سینس میں. پھر ایک اور لفظ جو ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جو یوز ہوتا ہے کہ را با اور ہا ہے, یعنی کہ کیا مطلب ہے باب سے میں سے ربحا یرحبو نفع بخش ہونا, اور یہ مال و تجارت کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوا ہے. سورہ دیکھیں ڈفرینٹ آیات میں ہے یہ قرآن پاک میں. پھر ایک اور لفظ ہم دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت 18 میں, ایک لفظ ہے معرب یعنی کہ حمزہ را اور با مادہ ایکچولی ہے, اور یہ ضروریات یا حاجات پوری کرنے کے استعمال کے لیے یوز ہوا ہے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سورہ طٰہٰ آیت 18 میں کہا. تو قرآن پاک میں ایک اور لفظ تجارت جیسے ہم نے یوز کیا پہلے پہ باب نصرہ سے بھی آتا ہے, تجارت ورڈ ہے, فائدہ اٹھانا تجارت کے ذریعے بائی اینڈ سیل کرنا. سورہ بقرہ آیت 16 میں ہے کہ جی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. تو یہ کیا مطلب ہے, سودا بزنس اس سینس میں نفع بخش ان کے لیے نہیں ہوا, تو اس سینس میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ کچھ ورڈ تھے جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے. پوائنٹ سمجھنے کا جو تھا اصل کہ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس دنیا میں کس کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے مستقبل فیوچر کے لیے, اور انویسٹمنٹ کے طریقے ہیں ڈفرینٹ جیسے ہم نے بتائے. اب بات یہ آ گئی کہ جہاں آپ ایک طرف اچھی خاصی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, تو دوسری طرف جو ہے آپ کا جو ایز اے مسلم آپ کا تو فوکس یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ انویسٹمنٹ کریں. اور انویسٹمنٹ کرنے کے بہترین طریقے میں نے بتائے, اور ہم احادیث کو دیکھتے ہیں بالکل صاف کلیئر باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دنیا میں بھی اپنی انویسٹمنٹ کریں تاکہ لوگوں کو, ہماری فیملی کو فائدہ ہو, اور آخرت میں بھی ہماری اچھی انویسٹمنٹ ہو, سو دیٹ ہم جنت کا حصول ہو ہمیں. تو انشاءاللہ بات ہوگی.